سلام 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 علیک ایوب۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عز و جل آج خطبہ جمعۃ المبارک میں قربانی کے حوالے سے عنوان یہ ہے کہ قربانی میں حکمت کیا ہے اور قربانی کے اندر ہمارے لیے فائدہ اور ثواب کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فصلی لربک وانحر، اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یوں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ سنت مصطفیہ بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی۔ پھر آپ علیہ السلام کے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو حکم ارشاد فرمایا، انہوں نے قربانیاں کی اور پھر محدثین نے یہ بات ہم تک پہنچائی اور رہتی دنیا تک جہاں بھی مسلمان رہتے ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے رہتی دنیا تک قربانی کرتے رہیں گے۔ چونکہ قربانی یہ واجب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حکمتیں بھی ہمیں معلوم ہوں، اس کے اندر جو نفع اور فوائد اور ثواب ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو، اس لیے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر طرح طرح کے لوگ موجود ہیں۔ وہ کبھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے اندر تو جانوروں کی نسل کشی ہے، اس کے اندر تو جانور پر ظلم ہے، اس کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں اور حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلانے والے وہ طرح طرح کی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی اس بارے میں جو تعلیمات ہیں ان کو سنیں اور ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ مسجد نبوی کا ماحول تھا، آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ سوال کرتے ہیں، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دو صحابی نہیں چند صحابہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، ما هذه الاداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، یہ جو ہم راہ خدا کے اندر جانور قربان کرتے ہیں اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا یہ آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کی تھی، اس لیے تمہیں یہ قربانی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، کہ اس قربانی کے اندر ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ جو بھی سنت ہوتی ہے، جب بھی ادائیگی سنت کا معاملہ آتا ہے، جب بھی کوئی عبادت کی جاتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر ثواب مرتب کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ فما لنا فیہا، ہمیں اس قربانی کے اندر ثواب کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے بڑا جامع معنی جملہ ارشاد فرمایا، بڑا آسان سا جواب عطا فرمایا کہ بکل شارۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملے گی۔ اب قربانی کا جانور ہے، بکری لے لیں، کتنے بال اس پر ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی قربانی کرتا ہے اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے آنے والے لوگوں کے لیے، خود تو سمجھ گیا تھے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک تیسرا سوال کیا، کہا یہ تو بکری تھی، بکری کے بدن پر بال ہوتے ہیں، لیکن بھیڑ اور دمبا، بھیڑ پر تو بال نہیں ہوتے لیکن اون ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالصوف، کہ جو اون ہے
کیا اون کا کیا ثواب ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ وہ صوف کے جو بال کی بقدر ہے اس کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی، کہ جو بال ہوتا ہے جتنی مقدار میں، جو صوف اور اون ہے اس اون کی بال کی بقدر جو مقدار ہے اس مقدار کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جب اس طرح سے تربیت فرمائی اور صحابہ کرام نے قربانیاں کی، لیکن اس کے اندر جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت جو بیان فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، ان قربانیوں کی حکمت کیا ہے، یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، صحابہ کرام سر تسلیم خم کر لیتے، اس بات کو مان لیتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت، قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دی۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جا بجا یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا بدعت ہے، یہ حرام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سارے مسلمانوں کی قربانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہاں یہ بات ملحوظ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، قربانی جو کرے گا عبادت رب تبارک و تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے، غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی، کسی نبی کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ بندگی تو رب کی ہے، لیکن یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماغها ولکن ینالہ التقوی منکم، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تم ہرگز، تمہاری جو قربانیاں ہیں ان کا جو گوشت اور ان کا جو خون ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو کیا چیز حاصل کرے گی؟ جب تم قربانی کرو گے تو تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے، تمہارا حسن نیت رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عبادت رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، رہتی دنیا تک جب بھی کوئی راہ خدا کے اندر جانور قربان کرے گا بندگی خدا کی بجا لائے گا، لیکن ادا جو ہوگی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک عبادت قرار دیا۔ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز ہے، آپ رب تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ جاری رہی، حج کے ارکان ادا کیے جا رہے ہیں، جو حج ادا کر چکے ہیں یا آپ مسلمان ہیں سب کو معلوم ہے کہ اس کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے، دوڑا جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، پانی کی طلب میں دوڑ رہی تھی، ہمارے پاس تو پانی موجود ہوتا ہے، یہ عبادت ہے حج، لیکن ادائیگی ہم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہے ہیں۔ دوران طواف مطاف کے اندر اکڑ کر ایک مسلمان خانہ خدا کے اندر چلتا ہے، خانہ خدا اور مسلمان اکڑ کر چلے، یہ نبی کی ادا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکڑ کر چلے تھے، ان کو تو ارد گرد کفار نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تو یہ تھا بعد ہجرت بھی، جنگ کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر اتنی سکت اور طاقت موجود ہے کہ ہم تم سے لڑائی کر سکتے ہیں، مسلمان ابھی تک تھکے نہیں ہیں، لہٰذا وہ اکڑ کر چل کر کفار کو دکھا رہے تھے۔ آج تو کفار سامنے نہیں ہوتے، لیکن مطاف کے اندر ہر مسلمان اکڑ کر شروع کے جو طواف کے پھیرے ہیں وہ دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی کو ہم ادا کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی عادت باری یہ جاری رہی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی غیر اللہ کی طرف چیزوں کو منسوخ کر دیا۔ عبادت رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن ادائیگی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر یہ اتنی پیاری سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت تو دور کی بات کہ اس کے گوشت کے کتنے فضائل ہوں گے، اس کی کلیجی کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس کے جو دیگر اعضاء ہیں ان کی بھی بیان فرمائی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کی مقبولیت پر اتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. ہم مسلمانوں کے لیے یہ انعام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض، کہ جب قربانی کے جانور کو کوئی راہ خدا کے اندر قربان کرتا ہے، اس کا خون جانور کی حلق سے ٹپک کر زمین پر بعد بھی گرتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قربانی اتنا پیارا عمل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا جلدی قبول ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو، اپنے مسلمانوں کو یہ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا تم اب خوش ہو جاؤ. یہ حدیث سن کر تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو اتنا قبول فرما دیا. پھر یہی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے پھر جو اگلی حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لطف اور دوبالا کر دیا اور لطف بڑھ جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن راہ خدا کے اندر جانور قربان کرنے سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ابن آدم کا کوئی عمل نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اس دن جانور کو راہ خدا کے اندر قربان کرنا ہی ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر قربانی واجب ہے، وہ نہیں کرتا تو اس پر تو وعید ہے، لیکن ایک دوسرا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ سونے جتنا پہاڑ صدقہ کر دیتا ہے، اس دن کروڑوں روپے رائے خدا کے اندر وہ قربان کر دیتا ہے، وہ فقراء کو کھانا کھلا دیتا ہے، وہ مسجد کے اندر پیسہ دے دیتا ہے. لیکن اس دن اگر وہ 12,000 حصہ ملا لیتا ہے، 24,000 کا ایک چھوٹا سا بکرا خرید کر رائے خدا کے اندر قربان کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو یہ اس کا عمل کروڑوں روپے رائے خدا کے اندر قربان کرنے سے بڑھ کر ہیں. اس دن جو خون کا بہانہ ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن سب کاموں کو ایک طرف کریں. یہ وہ لبرل طبقہ، یہ جو دین سے دور ایک فرقہ ہے، یہ جو اہل قرآن کہلانے والے ہیں، یہ جو انسانیت کے نام پر روشن خیالی کا اظہار کرنے والے ہیں، ان کو یہ حدیث بیان کیجئے کہ یہ تمہاری پسند ہے کہ جانوروں کی نسل کشی ہے، لہٰذا تم جانور قربان نہ کرو، یہاں فقراء کو کھانا کھلا دو، غریب بچیوں کی شادی کرا دو، یہ تمہاری رائے ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ کی پسند یہ ہے کہ اس دن سب سے زیادہ افضل جو عمل ہے وہ جانور کو قربان کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے، ایک طرف تمہاری رائے ہے، ایک طرف تمہاری روشن خیالی ہے، ایک طرف تمہاری دین سے دوری ہے، اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسری جانب رب تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم ارشاد فرما دیں، کوئی بات صادر فرما دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر رب تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو پیش کریں. رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اس دن جانور کو قربان کرنا نسل کشی نہیں ہے، جانوروں پر ظلم نہیں ہے. اس دن جانور قربان کرنا میرے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے. پورا سال تم جانور ذبح کرتے ہو، تم ان کو کھاتے ہو، بڑی لذت کے ساتھ کھاتے ہو، بڑے تم فضول خرچیاں کرتے ہو. اس وقت تمہیں یہ بات یاد نہیں آتی کہ میری گلی کے کونے پر ایک غریب بچی بیٹھی ہے جو نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کے گھر والوں کے پاس سامان نہیں ہے، جہیز کی وہ طاقت نہیں رکھتے. اس وقت تمہیں یاد نہیں آتا. اپنی بچی کی شادی کرتے وقت تم ہزاروں میں کام چلا سکتے ہو، لاکھوں میں کام چلا سکتے ہو، لیکن تم جب کروڑوں روپیہ پھینکتے ہو اپنی بچی کی شادی پر، اس وقت تمہیں یہ بات یاد نہیں آتی کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے. لہٰذا اس وقت غریبوں کی قدر کی جائے، اس وقت فقراء کو کھانا کھلایا جائے. کیا رب تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معاملہ آ جائے،
پھر تم رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے، رسول اللہ کے فرمان کے سامنے تم اپنی رائے پیش کرو۔ یہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا، تمہارے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، اس نے تمہیں چلنے کا طریقہ سکھایا۔ لہٰذا تمہیں یہ چاہیے کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے سامنے اب اپنی عقل کو نہ چلاؤ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب آ گیا پھر ہمیں اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کے اندر ہم ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں، بلکہ ان ایام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پہنچائیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صرف عید کے 3 دن ایام قربانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی 10ویں ذی الحجہ کے بعد، قربانی کے دن کے بعد 2 دن اضحیٰ کے ہیں، قربانی کے ہیں، یعنی 3 دن قربانی ہے۔